وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب ورب المشرقين ورب المغربين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات على محمد وآل ارباب باللہ اور صاحبان فہم زکا، انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مرحومین کے سال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے. جناب مولانا ہمارے نعیم عالم صاحب کے خانوادے کی طرف سے ان کے عزیزوں میں جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے سال ثواب کی. کل تک جس گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، انشاءاللہ آج بھی اسی موضوع کو اور اسی عنوان کو آگے بڑھایا جائے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت کرو جو صاحب امر ہو. صاحب امر یعنی وہ ہستیاں، وہ شخصیتیں، وہ ذوات مقدسہ کہ جو منصوص من اللہ ہیں، جو اللہ کی جانب سے آئی ہیں، جن کا تعارف خود پیغمبر اسلام نے کرایا ہے، مختلف مقامات پر کرایا ہے اور مختلف انداز سے کرایا ہے. جس میں اگر دیکھا جائے تو پیغمبر کے بعد سب سے پہلے جو اولی الامر ہیں وہ مولائے کائنات ہیں، اور مولائے کائنات کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا انا و علی من نور الواحد، میں اور علی ایک نور سے کے دو ٹکڑے ہیں، یعنی ایک ہی نور سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی یہ حدیث بتانا یہ چاہتی ہے کہ جب ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں تو جیسے علی ہیں ویسے پیغمبر ہیں، اور جیسے پیغمبر ہیں ویسے علی ہیں. جو انداز رسول کا ہے وہی انداز علی کا ہے، اور جو انداز علی کا ہے وہی انداز رسول کا ہے. اس کے بعد آگے بڑھے تو پیغمبر نے اپنی بیٹی کے لیے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پارہ جگر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا میں ہوں ویسی فاطمہ ہے، اور جیسی فاطمہ ہے ویسا میں ہوں. یعنی جو انداز میرا ہے وہی فاطمہ کا ہے، اور جو فاطمہ کا ہے وہی میرا ہے. اس لیے کہ جز اسی کی تاثیر رکھتا ہے جو کل کی ہو. جیسا کل ہوگا ویسا ہی کیا ہوگا، جز ہوگا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا. بس یہ ہے کہ وہ تعداد میں بڑا ہوگا اور یہ چھوٹا ہوگا، مگر کہلائے گا اسی کا جز، اسی کا حصہ. انداز وہی ہوگا، رنگ وہی ہوگا، ذائقہ وہی ہوگا، بو وہی ہوگی. تو پیغمبر نے پہلے کیا فرمایا، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. پھر فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. اس کے بعد اپنے نواسوں کے بارے میں فرمایا، خصوصاً امام حسین کے لیے مشہور زمانہ حدیث ہے کہ حسین منی وانا من الحسین. ایسی حدیث امام حسن کے لیے حسن منی وانا میرو. مگر کمال یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی پوری زندگی میں یہ چار ہستیاں ہیں جن کے لیے بار بار کہا کہ یہ چار مجھ جیسے ہیں، میں ان جیسا ہوں. توجہ فرمائیے گا، نبی نے بار بار اپنی زندگی میں ان چار کے بارے میں کہا کہ علی مجھ جیسے ہیں، میں علی جیسا ہوں. فاطمہ مجھ جیسی ہیں، میں فاطمہ جیسا ہوں. حسن مجھ جیسے ہیں، میں حسن جیسا ہوں. حسین مجھ جیسے ہیں، میں حسین جیسا ہوں. علماء بیٹھے، نبی نے تو بار بار کہا کہ یہ مجھ جیسے ہیں، میں ان جیسا ہوں. مگر کمال یہ ہے کہ علی نے پوری زندگی میں ایک بار بھی نہیں کہا. غور کیا آپ نے، نبی نے بار بار کہا کہ یہ مجھ جیسے ہیں، میں ان جیسا ہوں. مگر پوری زندگی میں مولائے کائنات نے ایک بار نہیں کہا نبی مجھ جیسے. کہا اچھا نبی علی نہیں کہتے تو فاطمہ کو آ کر فاطمہ کہہ دیتی میں بابا جیسی،
بابا مجھ جیسے. اچھا نہ علی نے کہا نہ فاطمہ نے کہا تو حسنین تو بچے تھے, بچے کہہ دیتے نانا ہم جیسا. نہیں غور کیا آپ نے, نانا ہم جیسا, ہم نانا جیسے. خدا کی قسم نہ علی نے کہا نہ فاطمہ نے کہا نہ حسنین نے کہا, نبی بار بار کہتے رہے یہ مجھ جیسے, میں ہی جیسا, مگر ان چاروں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نبی جیسے, ہم رسول جیسے. یا علی ایک بار کہہ دیجئے, بی بی فاطمہ ایک بار کہہ دیجئے, حسنین علیہ السلام ایک بار کہہ دیجئے کہ نانا ہمارے جیسا, تو جواب یہی ملے گا کہ اگر ہم نے کچھ کہہ دیا کہ نانا ہم جیسا تو تم تاریخ کو ایک جواز دے دو گے. ہم نے نہ کہہ کے زمانے کو بتا دیا کہ جب محمد کے ہمزاد محمد جیسے نہیں, کوئی بدزاد محمد جیسا کیسے ہوگا؟ جب محمد کے ہمزاد محمد کی طرح نہیں ہے تو کوئی بدزاد ہوگا؟ اگر کہنا ہے تو علی کہے, علی کو حق ہے کہ علی کہے رسول مجھ جیسے, مگر علی نے نہیں کہا. فاطمہ کو حق ہے کہ کہے فاطمہ بابا مجھ جیسے, مگر نہیں کہا. اچھا حسنین کہہ دیتے, بچے تھے, بھائی بابا نانا ہم جیسا ہے, ہم نانا جیسے نہیں. مگر خدا کی قسم جنہیں کہنا چاہیے تھا انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ہم جیسے ہیں, اور جنہیں کبھی نہیں کہنا چاہیے تھا, نہیں غور کیا آپ نے, جنہیں کبھی نہیں کہنا چاہیے تھا وہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے. اچھا یہ بتائیے کہ چلیے علی فاطمہ حسن حسین ان کے علاوہ بھی کسی کو حق تھا یہ؟ ان کے لیے تو نبی نے کہا کہ یہ مجھ جیسے ہیں, میں جیسا ہوں, یہ مجھ جیسے. پوری تاریخ صحابیت میں ایک صحابی ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا, اور ایسے نہیں مجمع میں فرمایا, سلمان و منا, سلمان ہم اہل بیت میں سے. اہل بیت میں کون ہے بھئی؟ اہل بیت میں کون ہے؟ علی ہے. اہل بیت میں کون ہے؟ فاطمہ ہے. اہل بیت میں کون ہے؟ حسنین ہے. اچھا رسول کہہ رہے ہیں یہ ہمارے اہل بیت میں, تو اب تو سلمان کو حق ہے کہ سلمان کم سے کم رسول کو نہ کہہ سکے, یہ تو کہہ سکتے ہیں میں علی جیسا ہوں. اور کیا آپ نے, اچھا یہ حدیث نبی نے کان میں نہیں کہی. کبھی آپ یہ سمجھیں کہ کان میں کہی ہے, نہیں, اصحاب کے ہجوم میں کہی ہے. جب جنگ خندق ہوئی تو جنگ خندق میں مسلمانوں کی طاقت کم تھی اور دوسروں کی طاقت زیادہ تھی. رسول اللہ بڑے پریشان تھے کہ یہ جنگ کیسے کامیاب کی جائے گی, یہ جنگ کیسے جیتی جائے گی. تو جناب سلمان چونکہ فارس کے تھے, ایران کے رہنے والے تھے, تو انہوں نے پیغمبر اسلام سے فرمایا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوئیے. کہا سلمان تم دیکھ رہے ہو ان کی طاقت, ہمارے سپاہی, ان میں بھی یہ طے نہیں کہ ان میں ہمارا کون سا ہے تو کون سا ان کا ہے. تو جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ جب ہمارے یہاں ایران میں ایسی مشکل پیش آ جاتی تھی کہ ہماری طاقت کم ہوتی تھی اور دشمن کی طاقت زیادہ ہوتی تھی, تو ہم شہر کے چاروں طرف خندق کھود دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ خندق کھود دیتے تھے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ دشمن اندر نہیں آ پاتا تھا, اسے اندر آنے کے لیے بڑی زحمت اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا, اور ہم لوگ محفوظ رہتے تھے. لہذا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم شہر کے چاروں طرف کیا کریں, خندق کھود دیں. کہا جی ٹھیک ہے. جناب سلمان کے اس فارمولے کو, جناب سلمان کی اس رائے کو, جناب سلمان کے اس مشورے کو پیغمبر اسلام نے قبول کیا. میں نے پہلا جملہ جناب سلمان کی عظمت کا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے, مگر آپ کی خاموشی برقرار ہے, آپ غور نہیں کر رہے. یہ وہ رسول ہے جس کے لیے آیت آ چکی کہ یہ زبان نہیں ہلاتا جب تک وحی نہ ہو جائے. یہ زبان نہیں ہلاتا جب تک وحی نہ ہو جائے. کیا اگر رسول اللہ سے مشورہ لیتے تو کیا اللہ مشورہ نہیں دے سکتا تھا؟ بھائی پیغمبر کے حکم عمل کو اللہ نے اپنا عمل بتایا ہے, پیغمبر کے قول کی ذمہ داری لی ہے, پیغمبر کے فعل کی ذمہ داری لی ہے. وہ نبی جو بغیر وحی کے نہیں بولتا, وہ سلمان کے مشورے پر چپ ہے, اور سلمان کا مشورہ قبول کیا تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ جب صحابیوں کی فہرست میں سب برابر نہیں, جب صحابہ کی فہرست میں سب برابر نہیں, تو تم کیا سوچ رہے ہو صحابہ کو اہل بیت کے برابر لا سکتے ہو؟ حکم دے دیا گیا, خندق کھدنے لگی.
اچھا جتنا کام سب کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، مگر جناب سلمان تنہا ایک وقت میں 2 آدمیوں کا کام کر رہے ہیں۔ اب خندق کھودنے والے کون ہیں؟ کون ہے بھائی؟ کچھ بیچارے مہاجر ہیں، کچھ بیچارے انصار ہیں، کھود رہے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو سب مل کے کھود رہے ہیں، یہ اکیلا 2 آدمیوں کے برابر کھود رہا، تو آپس میں ٹینشن شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے والا ہے، کیونکہ ہم بھی باہر سے آئے ہیں اور یہ بھی باہر سے آیا ہے، یا اسے اپنی پارٹی میں لے لو۔ جناب سلمان خاموش، انہوں نے کہا اے خاموش، یہ تمہاری طرف سے کیوں؟ یہ تو برسوں سے مدینے میں غلام تھا، اس کو آزاد کرایا ہے پیغمبر نے، تو جو آزاد ہی مدینے میں ہوا ہو اس کا مطلب مدینے کا۔ آپس میں بحث ہونے لگی، یہ کہنے لگے یہ ہمارا، وہ کہنے لگے یہ ہمارا۔ یہ بحث ہوتے ہوتے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچی۔ رسول اللہ نے کہا نہ یہ تمہارا، نہ یہ تمہارا، سلمان ہے ہمارا۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ نہ یہ تمہارا ہے اور نہ یہ تمہارا ہے۔ یہ سلمان کون ہے؟ سلمان و منا، یہ ہم میں سے، اہل بیت میں سے۔ یاد رکھیے جناب سلمان کی عمر آپ کیا سمجھ رہے ہیں 100 سال تھی؟ نہیں، روایات میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جناب سلمان کی عمر 500 سال تھی، 250، 300، 350، 400، 500 سال۔ بھائی 500 سال اتنی تو نبی کی نہیں ہوئی ہے، مولا کائنات 500 سال۔ بعض نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے بھی زمانے میں تھے، مگر زندگی کے کسی حصے میں بھی سلمان مشرک نہیں رہے، اس کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ خانوادہ جو تھا، جس خانوادے میں پیدا ہوئے تھے، وہ آتش پرست تھا، وہ پوجا کرتا تھا کس کی؟ آگ کی۔ اور جناب سلمان کے جو والد تھے وہ جو آتش کدہ تھا، جیسے ہمارے یہاں مسجد ہے تو اس زمانے میں آتش کدہ ہوا کرتا تھا، اسی میں وہ لوگ آتش پرست آ کے عبادت کرتے تھے۔ بس کوشش یہ کی جاتی تھی کہ یہ آگ بجھنے نہ پائے، کیونکہ وہ تصور یہ کرتے تھے کہ یہ آگ ہماری رب ہے، ہمارا خدا ہے یہ آگ، لہذا کوشش۔ اب جناب سلمان کے جو والد تھے وہ اس آتش کدے میں کیا تھے؟ ملازم تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ آگ بجھنے نہ پائے، اسے جلائے رکھو۔ جب خود کہیں جاتے تھے تو سلمان کو چھوڑ جاتے تھے، جناب سلمان کو، کہ تم رہو لہذا۔ اچھا جناب سلمان آگ جلاتے تو تھے کیونکہ باپ کا حکم تھا، مگر کبھی آگ کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ جس کو ہم جلا رہے ہیں، آپ نے غور نہیں کیا، جسے جلا ہی ہم رہے ہیں وہ ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے، جو اپنی قدرت اتنی نہ رکھے کہ جلتی رہے۔ کہا بیٹا، اس کا مطلب سلمان نے بتایا جو بجھ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ اب جناب اب مختصر طریقے سے آپ سن لیجئے، بات آگے بڑھتی چلی جائے گی، بہت لمبی تاریخ ہے، مگر میں آپ کو شارٹ کر کے سناؤں گا تاکہ بات پہنچ۔ جب جناب سلمان کا بچپن تھا تو جس گھر میں رہا کرتے تھے اس گھر میں چھت سے چند ورقے ٹنگے ہوئے تھے، چند پیپر ٹنگے ہوئے تھے۔ جناب سلمان روز اسے دیکھتے تھے، روز، مگر چاہتے تھے کہ یہ نہ اتاروں، دیکھوں ان میں کیا ہے۔ مگر اماں اور ابا کا سخت آرڈر تھا والدین کا کہ خبردار، تمہیں انہیں نہیں دیکھنا ہے۔ کعبہ ہے کیا اس میں؟ کہ جب سے ہم اس گھر میں آئے یہ ایسے ہی ٹنگا ہے، کعبہ دیکھنے دیجیے گا نہیں، کوئی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اسے دیکھو۔ بالآخر ایک روز اماں ابا باہر گئے، بچے کی فطرت میں کہ جس چیز سے روکیں گے وہ اسی کی طرف جائے گا۔ اماں ابا گئے تو جناب سلمان تیزی سے اوپر گئے اور وہ خط اتارا، وہ جو پیپر تھا وہ دیکھا، وہ پیپر نہیں، وہ تو خط ہے پورا۔ اب وہ خط کس کے نام ہے؟ خود جناب سلمان کے نام ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ برسوں سے ٹنگا تھا، سلمان کے پیدا ہونے سے پہلے ٹنگا تھا وہ خط، اور وہ خط کس کے نام تھا؟ خود جناب سلمان کے نام تھا۔ جناب سلمان کا نام جو تھا وہ اسلام لانے سے پہلے جو تھا وہ روز بار تھا۔ تو جناب سلمان نے دیکھا وہ خط لکھا، اس پر لکھا ہے کہ اللہ نے آدم کی نسل میں ایک نبی رکھا ہے جو آخری زمانے میں آئے گا، تم پر واجب ہے کہ جب وہ آئے تو تم اس پر ایمان لے آنا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو نام بھی میرا ہے، خط بھی میرے نام ہے،
اب جستجو شروع ہو گئی، اب تلاش شروع ہو گئی. کل کی بات یاد ہے جناب ابو ذر کی تلاش؟ تو اللہ نے بھیڑیے کے ذریعے کیا کیا بتایا. اب جناب سلمان جو ہے جب اسکول جاتے تھے تو اسکول کے بعد ایک پہاڑی تھی، چند بچے پہاڑی پہ چلے جاتے تھے. جناب سلمان نے کہا تم وہاں جا کے کیا کرتے ہو؟ کہ وہ ہم تمہیں نہیں بتائیں. کہا نہیں میں چلوں گا. جب ضد کی تو انہوں نے کہا اگر جاؤ گے تو یاد رکھنا جو وہاں دیکھو گے وہ نیچے نہیں بتانا، اور جو نیچے کرتے ہو وہ اوپر نہیں بتانا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب جو وہاں پہنچے تو وہاں چند راہب بیٹھے تھے. جب یہ راہبوں کے پاس بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کے وہاں ان سے سیکھا اور علم حاصل کیا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سلمان کے علم کی مثال اس سمندر کے مانند ہے جس کا کوئی کنارہ نہ ہو. غور کیا سلمان کے علم کا عالم. اور پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سلمان ان ساری کتابوں کے عالم تھے جو آسمان سے اللہ کی جانب سے لوگوں کے لیے بھیجی گئی تھی قرآن سے پہلے. یعنی سلمان توریت، زبور، انجیل کے عالم تھے اور جانتے تھے کہ جو نبی آئے گا اس کی شناخت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں. اب جناب سلمان وہاں گئے. اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ قید خانے میں چلے گئے. زندگی کا ایک طویل عرصہ قید خانے میں گزرا اور آپ نے دعا کی کہ اے پروردگار تجھے حضرت عیسیٰ کا واسطہ اور اس نبی کا واسطہ جس کے نام وہ خط تھا، جس کا نام اس خط میں لکھا تھا، مجھے اس سے آزادی دے دے. جب آزادی مل گئی تو آپ غلام بنا لیے گئے اور آپ مدینے آ گئے. جب آپ مدینے آ گئے تو مدینے میں ایک طویل عرصہ جناب سلمان نے غلامی میں گزارا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو اور ہمیں تو تبرکن مل گیا اسلام. نہ ہم نے کچھ کیا نہ آپ نے کچھ کیا. ابا مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہو گئے، دادا مسلمان تھے تو ابا مسلمان ہو گئے، پر دادا مسلمان تھے تو دادا مسلمان ہو گئے. اصل تو زحمتیں ان کی ہیں، محنتیں ان کی ہیں، کاوشیں ان کی ہیں. تو جناب سلمان نے اب تاریخ کہتی ہے کہ ایک روز جس کے یہاں غلام تھے اس کا بھائی دوڑا ہوا آیا مکے مدینے میں. اس نے کہا کہ قیامت ہو گئی. کا کیا؟ کہ تمہارے چچا زاد بھائی نے محمد کا لایا ہوا دین قبول کر لیا. اب جو سنا کہ محمد کا لایا ہوا دین قبول کر لیا تو جناب سلمان کو ایسا لگا کہ جس چیز کی تمنا تھی، جس کے لیے میں اتنی محنت اور کاوش کر رہا تھا، وہ سارے خواب، وہ ساری محنتیں جو ہیں اب سوارت ہوتی ہوئی نظر آنے لگی. اپنے مالک سے کہنے لگے کہ اجازت ہے کہ جو آپ کا باغ ہے اس سے کچھ کھجوریں لے لوں. اس نے کہا لے لو. لی اور آئے اور اس سے کہا کہ وہ شخص کہاں ہے جس کا دین قبول کر، وہ جو وہاں بیٹھا ہے. اب جو پہنچے تو وہاں 4 آدمی بیٹھے ہیں. 4 آدمی جناب حمزہ ہے، مولا کائنات ہے اور پیغمبر اسلام اور 3 صحابی اور بیٹھے. جناب سلمان نے لے جا کے وہ کھجوریں رکھ دی اور کہا کہ قبول کیجئے. اچھا کتابوں میں علامت پڑھ چکے تھے، کتابوں میں نشانی پڑھ چکے تھے. تو پیغمبر اسلام نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ صدقہ ہے. جب کہا نا صدقہ ہے تو پیغمبر نے کہا صدقہ ہم پر اور ہماری آل پر حرام ہے. آپ نے غور نہیں کہ صدقہ ہم پر اور ہماری آل پر حرام ہے. یہ سمجھ گئے کہ پہلی نشانی بالکل صحیح ہے. واپس آ گئے. دوسرے دن پھر کھجورے لے کے پہنچے. آج کہا کہ آج تحفہ ہے، ہدیہ دینا چاہتا ہوں. پیغمبر نے بھی کھایا اور وہ بھی کھلایا. اب بھی اسلام قبول نہیں کیا، ابھی بھی یقین کی انتہا تک جانا چاہتے ہیں. اب عالم یہ ہے کہ جب بھی موقع ملتا ہے تو پیغمبر اسلام کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کا سایہ نہیں ہے. ایک بادل کا ٹکڑا پیغمبر پر سایہ کیے ہوئے. جب کافی دن پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ہو گئے، راج جناب ابوذر کا جملہ یاد ہے آپ کو؟ میں نے کیا کہا تھا؟ جناب ابوذر کا ایک لقب تھا ردیف نبی. آج وہی عالم سلمان کا ہے. آگے نبوت ہے، پیچھے سلمان ہے. جب چلتے چلتے کافی عرصہ گزر گیا تو پیغمبر نے کہا کہ سلمان کیا تم بغیر دیکھے قبول نہیں کرو گے؟ غور کیا آپ نے؟ کیا میں جانتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہے، تم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ نے میری پشت پر مہر نبوت لگائی ہے، تم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہو. یہ کہہ کے پیغمبر نے اپنے چھانے سے ردا کو ہٹایا. سلمان نے بڑھ کے بوسہ لیا. کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ
اللہ ایک ہے، آپ اس کے رسول ہیں. ایک اور کیا آپ نے، ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد. اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں. میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ مختصر وقت میں زیادہ باتیں آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں. کہا میں گواہی دیتا ہوں. اب جناب سلمان نے اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کر لیا تو وہ جو مالک تھا اس کے تو چہرے کی رنگت بدل گئی. کل تو چچا کا بیٹا اسلام لایا تھا، آج یہ غلام بھی. یہ کیا ہوا؟ تو اس نے جناب سلمان پر ظلم کرنا شروع کر دیا. جب جناب سلمان، اچھا تازہ دور ہے، ابھی مسلمانوں کے مالی حالات بھی مضبوط نہیں ہیں. اب ایک وقت کھا رہے ہیں تو دو وقت کا پتہ نہیں ہے. صبح مل گیا تو شام کا پتہ نہیں، شام میں ملا تو صبح کا پتہ نہیں. یہ حالات ہیں. جناب سلمان آئے پیغمبر اسلام کی خدمت میں، کہا کہ حضور اس مالک نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا، بے پناہ پریشان کیا، اور اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اب میں برداشت نہیں کر سکتا. تو کہا کہ مولا کائنات کو بلا کے کہا کہ علی جاؤ اور سلمان کو آزاد کرا. جناب سلمان کے ساتھ مولا کائنات کے کہ بھائی ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں، آزاد کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ اس کی قیمت کیا. تو وہ تو مسلمانوں کا پورا ڈاٹا جانتا تھا نا. ان کا مسلمانوں کا کہاں پاور کھجور کے پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا میں آزاد کر دوں گا مگر میری شرط ہے کہ 400 درخت کھجوروں کے چاہیے. کتنے؟ 400. ایک آدھ کی بات نہیں، 400. یا مسلمانوں پہ کھانے کا نہیں، 400 بار. مولا کائنات نے کہا ہم نے قبول کر لی، 400 بار ہم نے کہا. وہ سمجھا کہ یہی کوئی باغ ہوگا لگا ہوا، اسی میں سے دے دیں گے یا کیسے دیں گے. مولا کائنات نے کہا چلو چلے. اب مولا کائنات نے کھجورے لے لی. اللہ اکبر. اور کیا، جناب سلمان کو ایک برتن میں پانی دے دیا. کھجور کھاتے جاتے ہیں، گٹھلی لگاتے جاتے ہیں کہ سلمان پانی نہیں. غور کیا، کھجور لگاتے جاتے ہیں، گٹھلی دباتے جاتے ہیں، وہ پانی ڈالتا جاتا ہے اور درخت بلند ہوتا جا رہا ہے. پورے 400 لگائے. نہیں غور کیا آپ نے، پورے 400. اور اس پہ پھل بھی آیا. کھجور کا درخت ایک ایسا ہوتا ہے، لگاتا پوتا ہے، دادا ہے، کھاتا پوتا ہے. جب 400 درخت لگ چکے تو مولا کائنات نے کہا یہ تم لو اور سلمان کو ہمیں دے دو. مالک یہودی تھا، اس نے کہا یہودی ہوں، بے غیرت نہیں ہوں کہ اتنا دیکھ کے بھی نہ پہچانوں کہ تم کون ہو. کہا کہ اب تم اکیلے سلمان کو نہیں لے کے جاؤ گے، سلمان کو بھی لے کے جاؤ گے، مجھے بھی لے کے جاؤ گے. صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. اب مجھے بھی لے کے، دو باتیں اور سن لیجیے اور مجلس تمام. اب تم خالی سلمان کو نہیں لے کے جاؤ گے. تو جناب سلمان نے کہا بھائی یہ جو باغ لگا ہے ان درختوں کا کیا ہوگا. اس نے کہا یہ درخت بھی آپ ہی کو مبارک، مجھے یہ درخت بھی نہیں چاہیے، مجھے لے کے چلو اس کے پاس جس کا تم نے کلمہ پڑھا، میں بھی تو کلمہ پڑھوں. نہیں غور کیا آپ نے عزیزو، یہودیوں میں اور مسلمانوں میں یہی فرق ہے کہ یہودی باغ لوٹا رہا ہے اور مسلمان باغ لوٹ رہا ہے. صلوات پڑھتے ہیں پر محمد وآل محمد پر. بس یہی فرق ہے. جناب سلمان، دیکھیں جناب سلمان کی کچھ فضیلتیں ہیں. وہ فضیلت کیا ہے؟ جناب سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں. اس کے 10ویں درجے پر. اور جناب ابوذر 9ویں درجے پر ہے. جانتے ہیں ایک روز جناب ابوذر کی دعوت کی ہے جناب سلمان نے، اور جب جناب سلمان کے دعوت پر جناب ابوذر پہنچے تو جناب ابوذر نے عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ وہ جناب ابوذر دیکھتے ہیں کہ ایک چولہے پہ کھنڈیا چڑھی ہے مگر نیچے آگ نہیں لگ رہی، اوپر سے بھاپ اٹھ رہے ہیں. 9ویں درجے پر ہیں اور 10ویں درجے والے نے دعوت کی ہے. یہ دیکھا. اب یہ سمجھیے کہ اس کے بعد کھانا کیسے کھایا ہوگا. کھانا کھایا اور فوراً واپس اور سیدھے مولا کائنات کے پاس. کیا ہوا؟ کہا سلمان نے دعوت کی تھی. کیا ہوا؟
کہا جی منظر دیکھ کے آیا ہوں، چولہے میں آگ نہیں تھی اور ہنڈیا پک رہی تھی. آئے ہائے آئے ہائے آئے. عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے. کہا سلمان کے اگر سارے راز تم پر کھل گئے تو تم سلمان کے وجود کو برداشت نہیں کر پاؤ گے. جانتے ہیں جناب سلمان کے علم کے لیے بس میں ایک جملہ کہہ دوں اور بات آگے بڑھ جائے گی. پیغمبر اسلام نے اور مولا کائنات نے جناب سلمان کو اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، اتنا علم دیا کہ کائنات میں جتنے انسان پیدا ہونا تھے اور پیدا ہوئے ہیں ان سب کی موت کا وقت سلمان کو معلوم تھا. کس کو کس بیماری میں موت آئے گی، کس زمانے میں موت آئے گی، کس زمین میں موت آئے گی، کس علاقے میں موت آئے گی، کس کیفیت میں موت آئے گی. تم بات کرتے ہو علی کے علم پر، تم بات کرتے ہو جعفر صادق کے علم پر. ارے سلمان کا علم دیکھو، سلمان کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں کس کو کب موت آنا ہے، کس زمانے میں موت آنا ہے، کس علاقے میں موت آنا ہے، کس زمین پہ موت آنا ہے. بس یہیں سے سمجھ لو کہ جب غلام ایسا ہے تو امام کے، جب غلام ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا. اب جناب سلمان اور آگے بڑھئے، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں اور عرض کروں اور بات آگے بڑھ جائے. جناب سلمان کو جو ہے وہ گورنر بنا کے بھیج دیا گیا. کہاں کا گورنر بنا کے بھیجا گیا؟ کہاں کا بتائیے ذرا؟ مدائن کا. جب جناب سلمان وہاں پہنچے تو لوگ سمجھے کہ کسی گیسٹ ہاؤس میں، جب تک جناب سلمان زندہ رہے گھر ور نہیں تھا، گھر ور نہیں تھا. اصحاب صفہ میں شمار تھے، کہیں بھی بیٹھتے تھے رات گزار دیتے تھے، کہیں بھی بیٹھتے تھے رات گزار دیتے تھے. تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب سلمان نے 2 شادیاں کی تھی اور آپ کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے. ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، اسی لیے آپ کو ابا عبداللہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کی کنیت ہے. تو جناب سلمان نے کہا کہ اب وہ کہنے لگے لوگ کہ حضور آپ گورنر بن کے آئیں، کہاں رکیں گے؟ کہا مسجد میں. تو جب کہا مسجد میں تو لوگوں نے کہا یہ کیا حکومت کریں گے، تو مسجد میں ہے، مسجد اور ملا کی دوڑ مسجد تک. جس دن جناب سلمان گورنر بن کے آئے اسی روز مدینے میں مدائن میں جو ہے وہ ڈکیتی ڈلی. دوسرا دن پھر ڈکیتی، تیسرا دن پھر ڈکیتی. جب ڈکیتی پڑتی رہی اور لوگوں نے آ کر کس سے شکایت کرنے گے؟ گورنر سے کہنا کہ حضور آپ جب سے آئے یہاں تو چوریوں پہ چوریاں ہو رہی. تو جناب سلمان ایک بلندی پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد آواز دی، اے مدائن کے کتوں. بھائی یہ بات سن لیجیے، مجلس تمام ہو رہی. اے مدائن کے کتوں، تمہیں نبی کا صحابی سلمان بلا رہا ہے، چلے آؤ. تاریخ کہتی ہے کہ مدائن کے ہر گلی سے کتا نکل کے سلمان کے سامنے آ گیا. نہیں غور کیا، میں تو مجلس اسی جملے پہ ختم کر گیا، آپ نہ جانے کہاں بیٹھے رہ گئے. سلمان نے کھڑے ہو کے کہا، اے مدائن کے کتوں، تمہیں نبی کا صحابی سلمان بلا رہا ہے، چلے آؤ. تو مدائن کی گلی میں ایک کتا بھی نہیں رہا، سارے کتے دوڑ دوڑ کے چلے کہ نبی کا صحابی بلا رہا ہے، نبی کا صحابی بلا رہا ہے، نبی کا صحابی بلا رہا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا، کتوں میں اتنی غیرت تھی کہ اگر صحابی بلائے تو چلے آنا چاہیے. وہ کیسے صحابی تھے کہ نبی بلاتا رہا. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد، ایک اور صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. ہو گیا 30-40 منٹ تو ہو گئی ہوگی. دیکھیں جی معاملہ یہ ہے کہ یہ تاریخ واریخ تو یعنی آدمی کے ذہن میں اتنی نہیں رہتی، لہٰذا میں روز نوٹس بنا کے لا رہا ہوں، یہاں رکھتا ہوں اور جتنی باتیں ہوتی ہیں یاد وہ سناتا ہوں، پھر اس میں دیکھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جناب سلمان کے لیے پیغمبر اسلام نے یہ وصیت کی تھی کہ سلمان جب تم سے قبرستان کے مردے بات کرنے لگے تو سمجھنا کہ تمہارا وقت آخر آ گیا. ایک صحابی ہے نبی کا، وہ ایسے اسبق ابن نباتہ، وہ گیا ہے مدائن ملنے کے لیے. جب مدائن ملنے کے لیے گئے ہیں تو جناب سلمان کی طبیعت خراب تھی، وقت آخر تھا. جناب سلمان نے کہا کہ مجھے ذرا قبرستان لے کے چلو. اس نے کہا کہ سلمان تمہیں کیسے کیا اندازہ ہو رہا ہے؟ کہ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے پہلے تم قبرستان لے کے چلو.
جناب سلمان کو لائے قبرستان تو جناب سلمان نے سلام کیا، قبروں سے جواب سلام آیا، تو جناب سلمان نے باقاعدہ مردوں کا انٹرویو لیا کہ جب تمہیں موت آئی تو تمہیں کیسا محسوس ہوا، جب تمہاری قبر کی پہلی رات آئی تو تمہیں کیسا محسوس کیا، جب سوال و جواب ہوئے تو اب تمہارے حالات کیسے گزر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس صحابی سے کہا کہ اب میرا وقت آخر آ گیا، کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے مجھ سے فرمایا تھا کہ سلمان جب تم سے قبرستان کے مردے بات کرنے لگے، جب قبرستان کے تم یہ کہتے ہو کہ علی نے مردہ کیسے زندہ کر دیا، یہ تو 10ویں درجے والے کا عالم ہے، نہیں غور کیا آپ نے؟ جب 10ویں درجے کے ایمان کا یہ عالم ہے تو کل ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ جو 10ویں درجے پر ہے جب اس کا عالم یہ، تو جو کل ایمان ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے سلمان کوئی بات نہیں، لائے تو کہا کہ کوئی وصیت ہے؟ کہا کیسی وصیت؟ کہے بتاؤ کہ تمہیں غسل کون دے گا، تمہیں کفن کون پہنائے گا، تمہاری نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو کہا کہ تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، غسل دینے والا آئے گا، کفن پہنانے والا آئے گا، نماز میت پڑھانے والا آئے گا۔ کہا کہ کون؟ کہا جائے گا کون؟ اب لوگ کھڑے ہیں تو کہا علی آئیں گے، علی ہے مدینے میں، سلمان ہے مدائن میں، طویل فاصلہ، کوئی ایسا نہیں ہے کہ منٹوں یا گھنٹوں کا سفر ہو، وہ زمانہ۔ کہا کہ نہیں، سلمان نے کہا کہ پرواہ نہ کرنا۔ تو جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا حضور شاید چونکہ وقت آخر ہے ان کے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے، انہیں بتائیے کہ آپ ہیں مدائن میں، علی ہیں مدینے میں، کہاں مدینہ کہاں مدائن، کب علی چلیں گے، کب پہنچیں گے، کب غسل دیں گے، کب کفن پہنائیں گے، کب نماز میت پڑھائیں گے، کب دفن کریں گے، اتنے دن تک آپ کے جنازے کا کیا عالم ہوگا؟ سلمان نے کہا ان سے کہہ دو انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس مجھے جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو چادر اڑھائیں اور پیچھے ہٹ جائیں، چادر اڑھائیں اور پیچھے ہٹ جائیں، چادر اڑھائیں پیچھے ہٹ جائیں۔ انہوں نے کہا سلمان اگر ہم چادر پیچھے اڑا کے پیچھے ہٹ گئے تو علی کے آنے تک تمہارا انتظار کیا ہوگا؟ تم کیسے رہو گے؟ ہم تو چادر اڑا کے چلے جائیں گے، کیا پتا علی کو خبر کب ملے، کب چلیں، کب پہنچیں، کب غسل دیں، کب کفن پہنائیں۔ مرتا ہوا سلمان کوہنیوں کے بل اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا مسلمانوں یاد رکھو تمہیں چادر اڑانے میں دیر ہو سکتی ہے، علی کو آنے میں چادر اڑانے میں دیر ہو سکتی ہے، علی کو آنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ سلمان کی معرفت دلیل ایمان ہے، یہ میں نے اپنی جیب سے نہیں کہا ہے، پیغمبر اسلام کا جملہ ہے کہ سلمان کی معرفت جو ہے وہ دلیل ایمان ہے۔ سلمان کا شمار ان 7 صحابیوں میں ہے کہ جن کے لیے روایت ہے کہ اگر یہ 7 صحابی نہ ہوتے تو زمین سے اناج نہ اگتا، آسمان سے پانی کا دانہ نہ گرتا۔ سلمان کا شمار ان لوگوں میں ہے جنہوں نے فاطمہ کے جنازے کو کاندھا دیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا کائنات پہنچے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، جب مولا کائنات پہنچے ہیں تو مردہ سلمان زندہ ہوا ہے، نہیں غور کیا آپ نے؟ مردہ سلمان، علی نے ٹھوکر نہیں ماری، یعنی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ علی نے نہ ٹھوکر ماری ہے، روایتیں آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ جب جناب سلمان کے حجرے میں پہنچے مولا کائنات تو سلمان اٹھنے لگے۔ بھائی لیٹا ہوا انسان اٹھتا کب ہے؟ کب اٹھتا ہے؟ جب جان ہو، جب روح ہو، جب طاقت ہو، جب زندہ ہو۔ علی نے حکم نہیں دیا، علی نے ٹھوکر نہیں ماری، علی نے دعا نہیں کی۔ جیسے ہی سلمان کے حجرے میں پہنچے سلمان تعظیماً اٹھنے لگے، علی نے فوراً کہا سلمان اپنی پچھلی حالت پہ پلٹ جا، اپنی پچھلی حالت پر پلٹ جاؤ۔ سلمان کو علی نے غسل دیا ہے۔ جانتے امام کسے غسل دیتا ہے؟
امام یا نبی کو غسل دیتا ہے یا رسول کو غسل دیتا ہے یا امام کو غسل دیتا ہے یا حجت خدا کو غسل دیتا ہے یا منصوص من اللہ کو غسل دیتا ہے. مولا کائنات نے غسل دیا اور اس کے بعد جو ہے کفن پہنایا اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھائی. اب سنیے، جب نماز جنازہ مکمل ہو چکی تو اسبق ابن نباتہ نے مولا کائنات سے سوال کیا کہ حضور جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سامنے جنازہ، پھر مولانا، پھر صفے. کہتا ہے سب سے پہلے تو سلمان کا جنازہ تھا، پھر آپ تھے، پھر صفے تھی، مگر مولا صفوں کے اور آپ کے درمیان دو ہستیاں کھڑی تھی اور ان دو ہستیوں کے ادھر بھی ہزاروں لوگ تھے. نہیں پتا آپ کو، ادھر بھی ہزاروں لوگ تھے. وہ کون تھے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا سلمان تم نے نہیں پہچانا، اس میں ایک تو خضر نبی تھے، ایک جعفر طیار تھے جو جنت سے آئے تھے، اور اللہ نے ان دونوں کو بھیجا تھا کہ جا کے سلمان کی نماز جنازہ پڑھاؤ. تو کہا حضور وہ ہزاروں کا مجمع کون تھا جو نظر آیا تھا؟ کہا وہ فرشتے تھے. غور کیا آپ نے، وہ فرشتے تھے. فرشتے، میں ایک جملہ کہوں، جو لوگ نبی کا جنازہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، غور کیا آپ نے، ان کے لیے عبرت ہے کہ جب سلمان کے جنازے میں اتنے فرشتے آ گئے تو رسول اسلام کے جنازے کا عالم کیا ہوگا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بات تمام ہو جائے. دیکھیے ہمارے یہاں شیعہ قوم بے وقوف قوم نہیں ہے، دنیا کی عقل مند ترین قوم کا نام شیعہ قوم ہے. یہ نہ کسی کے عقیدے کو قبول کرتی ہے جلدی سے، نہ کسی کے فلسفے کو قبول کرتی ہے، نہ کسی کے نظریے کو قبول کرتی ہے، نہ نظریات کو قبول کرتی ہے. یہ وہ قبول کرتی ہے جسے عقل قبول کرے. آپ دنیا میں جسے چاہیں صحابی مان لیں، شیعہ قوم نہیں مانگے گی. آپ کا ہم پر یہی تو الزام ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتی. بھائی شیعہ صحابی کو مانتی ہے، مگر ہمارے یہاں مجبوری یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر بھاگنے دوڑنے کودنے پھاندنے والا صحابی نہیں ہوتا. میں بات ختم کر رہا ہوں بھائی، بات ختم ہو رہی. ہمارے یہاں ہر بھاگنے دوڑنے کودنے پھاندنے والا صحابی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں صحابیت کا معیار یہ ہے کہ ابر ہلالی ہو رنگ بلالی ہو. ذرا جاگیے جاگیے، ابر ہلالی ہو رنگ بلالی ہو، کامل الایمان ہو نام جناب سلمان ہو، مال ہو تو بیزر، علم ہو تو ابوذر، عرش پہ ہو تو تارے، فرش پہ ہو تو ہدایت کے مینارے، قرآن کے ساتھ ہو تو قرآن کے پارے، اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے. یہ معیار ہے صحابیت کا ہمارے یہاں میں. جانتے جناب سلمان کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلمان نے فضا سے کہا تھا فضا میں بشارت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ تم جنت جاؤ گی. تو فضا نے پلٹ کے جواب دیا سلمان جنت تو تم جاؤ گے. میں تو جنت میں رہتی ہوں، میں تو جنت میں رہتی ہوں. فضا نے کہا، سلمان نے کہا فضا یہ تیور کہاں؟ میں جانتی ہوں کہ تو ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، مگر تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے. کہا کیا؟ کہا میں ڈوہڑی کے اندر رہتی ہوں، تو دروازے کے باہر رہتا ہے. میں ڈوہڑی کے اندر کی کنیز ہوں، تو ادھر کی کنیز ہے. بھائی ایک جملہ کہہ دوں، آگے بڑھ جائے گی بات تاکہ ختم ہو جائے. جس وقت جنگ خندق ہوئی تو پیغمبر اسلام نے اسی جنگ میں کہا کہ جو بھی مجھے فتح کی خبر دے گا، کامیابی کی خبر دے گا، جیت کی خبر دے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ وہ جنت جائے گا. سارا مجمع چلا گیا دیکھ لیں کیا ہوگا. پورا مقابلہ دیکھا. مولا کائنات نکلنے کے بعد جو ہے عمر ابن عبدود کے سینے پہ چڑھے. اس نے گستاخی کی، حضرت اترے. اترنے کے بعد جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ
مولا کائنات نے حملہ کیا اور اس کا سر کاٹ کے لے آئے. جیسے ہی سر کٹا اور مولا کائنات نے اس کا سر اٹھایا تو سارے مسلمان رسول اللہ کے خیمے کی طرف دوڑنے لگے. سلمان یہیں بیٹھے ہیں, نہ گئے, نہ دھوپ برداشت کی, کچھ نہیں. جیسے ہی وہ دوڑے, سلمان نے فوراً کہا یا رسول اللہ جیت مبارک. رسول اللہ نے کہا سلمان جنت مبارک. اب اصحاب آئے ہانپتے کانپتے اور کہا یا رسول اللہ مبارک ہو یا رسول اللہ. انہوں نے کہا رسول اللہ نے کہا رکو, جنت تو یہ لے چکا, جنت تو اسے مل چکی, تم کہیں کے لیے ہانپتے کانپتے ہو. کہا انہیں کس نے بتایا؟ انہیں سلمان نے کہا بتانے کیا ضرورت, جب تم پہاڑ کی طرف بھاگتے ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ دشمن حملہ کر رہا, اور جب تم ادھر بھاگتے ہو تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ تم جیت. کہ تم میدان میں تو آئے نہیں. آئے ہائے. تو جناب سلمان نے کہا کہ تم جنت کے لالچ میں وہاں گئے تھے, میں جنت کے لالچ میں مالک جنت کو تھوڑی چھوڑ سکتا ہوں, اس لیے کہ تم جنت کے لالچ میں تھے, میں مالک جنت کی بغل میں بیٹھا ہوا تھا. یہی جناب سلمان ہے کہ ایک روز جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر ایک شخص آ گیا ہے سوالی بن کے, اور جب سوالی بن کے آیا ہے تو مدد کے لیے کچھ ہے نہیں, کچھ بھی نہیں. جب کچھ نہیں ہے تو جناب سلمان سے جناب سیدہ نے کہا کہ سلمان یہ میری چادر ہے, اسے لے جا کے تم فروخت کر دو یا گروی رکھ دو, اور جو ہو وہ لے آؤ تاکہ ان کی مدد ہو جائے. جناب سلمان نے کہا ٹھیک ہے شہزادی. اب لے تو لیے جناب سلمان نے چادر اور آ بھی گئے ہیں, مگر ہمت نہیں ہے کہ زبان سے یہ کہہ دیں کہ اے مسلمانوں یا اے لوگوں آؤ اور محمد کی بیٹی کی چادر خرید لو. نہیں ہے, بڑے پریشان ہیں. کافی دیر ہو گئی, ہاتھوں میں چادر ہے. اتنے میں دیکھا کہ سامنے ایک دروازہ کھلا اور دروازہ کھول کے ایک راہب باہر نکلا. جب راہب آیا تو اس نے کہا کہ سلمان کیا یہ چادر تم مجھے دے سکتے ہو؟ کہاں یہ بکری کی ہے, خرید لو. کہا میں خریدوں گا ضرور, مگر اس کی ذرا تحقیق کروں گا. سلمان نے کہا کر لو. جناب سلمان سے چادر لی اور اپنے حجرے میں چلا گیا. جناب سلمان بیٹھ گئے اور وہ بار بار کبھی یہ کتاب پلٹتا ہے, کبھی یہ پلٹتا ہے, اور یہ صفحہ اور یہ ورق, اور اس کے بعد کہا سلمان یہی وہ چادر ہے جس کا مجھے انتظار تھا. تو جناب سلمان نے کہا خرید لو. کہاں خریدوں گا, مگر پہلے اس چادر کو مسجد میں لے کے چلو, مسجد میں لے کے چلو. جناب سلمان نے چادر اٹھائی اور مسجد میں آ گئے. راہب ساتھ ساتھ آیا. اللہ. اور اس نے کہا کہ مسلمانوں یہ تمہارے نبی کی بیٹی کی چادر ہے. جیسا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا ویسے ہی پڑھا. میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے آئے گی. اس کی کیفیت یہ ہوگی, اس پہ پیوند لگے ہوں گے, اس کا ایک ایک دھاگا تقوی الہی کا دھاگا ہوگا. آج یہ وہی چادر ہے, اور تمہاری بات سچی نکلی. میں فاطمہ کی چادر دیکھ کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کر لیا تو جناب سلمان نے کہا بھائی اب تو یہ چادر لے لے. اس نے ایک عجیب جواب دیا جس نے دل تڑپا دیا. اس نے کہا سلمان جب راہب ہو کے فاطمہ کی چادر کو ہاتھ نہیں لگایا تو مسلمان ہو کے کیسے لگا دوں. محسوس کیا, درد محسوس کیا آپ نے؟ جب میں نے مسلمان ہو کے چادر کو ہاتھ نہیں لگایا تو پھر راہب ہو کے نہیں لگایا تو مسلمان ہو کے چادر کو کیسے. خدا کی قسم یہی وہ چادر تھی جو زینب اوڑھ کے کربلا آئی تھی. جانتے جب مدینے سے چلی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ تو جناب عبداللہ کوئی معمولی نہیں تھے. شام کے رئیس کا نام عبداللہ ہے. علماء بیٹھے ان سے پوچھئے جناب زینب سلام اللہ علیہ جہاں شام میں دفن ہے وہ زمین ان کے شوہر کی ہے, ان کی ملکیت ہے, ان کی میراث ہے. وہ دفن بھی ہوئی ہے تو اپنی زمین پر, بھائی بھی اپنی زمین پر دفن ہوا ہے, بہن بھی اپنی زمین پر. تو جب کہا نا کہ بھائی میں حسین کے ساتھ کربلا جا رہی ہوں تو جناب عبداللہ نے کہا تھا کہ بی بی جتنے غلام لے جانا چاہیں لے جائیے, جتنی کنیزیں لے جانا چاہیں لے جائیے,
بی بی جائیے لے جائیے، جتنے درہم اور دینار لے جانا چاہیں لے جائیے گا، زمین کربلا خریدیے گا، زمین خریدیے گا، بس میری خواہش یہ ہے کہ اس کو علی اکبر کے نام پر رکھیے گا۔ اسی لیے آج تک جناب علی اکبر کو زمیندار کربلا کہا جاتا۔ 60,000 میں آدھی رقم زینب نے دی تھی، آدھی حسین نے دی تھی، اسی لیے زینب کو شریکت الحسین کہا جاتا۔ جانتے عالم کیا ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نکلی ہیں کہ جتنی کنیزیں لے جانا چاہیں، جتنے غلام لے جانا چاہیں لے جائیں، اس کے بعد جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نکلی ہیں تو جناب زینب تو نکل گئیں، مگر کنیزیں ماتم کرتی ہوئی آئیں اور جناب عبداللہ کے پلنگ کو گھیر لیا، اور جب گھیر لیا اور ماتم کرنے لگی تو جناب عبداللہ نے کہا بیبیو خیر تو ہے، آخر یہ ماتم کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ماتم کر رہی ہو؟ ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ یہ سروں سے چادریں کیوں کھسک گئی؟ یہ خاک کیوں اتر گئی؟ تو ساری کنیزوں نے کہا اے عبداللہ نہ روئے تو کیا کریں، اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی کہ فاطمہ کی بیٹی تمہارے بھرے گھر سے کچھ نہیں لے کے گئی۔ کہا پھر کیا لے کے گئی ہے؟ کہا بس اپنی اماں کی دی ہوئی چادر لے کے گئی ہے۔ عبداللہ بستر بیماری پہ تڑپ گئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا بیبیو دعا کرو، زینب جو چادر لے کے گئی ہے وہ چادر واپس لے آئے، اس لیے کہ بعد قتل حسین شام غریبہ کا اندھیرا ہوگا، ظالم کا نیزہ ہوگا، زینب کی چادر ہوگی، منادی ندا دے گا، یہ باقی